السلام علیکم۔ آپ ذہین خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے ایرانی صدر کا دورہ۔ پاکستان یہ دورہ کرواتے ہوئے بہت ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا اور بہت سے یہ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ ہماری جو لیڈرشپ تھی اور ہماری جو یہ معاشی ٹیم تھی یا ہمارے جتنے بھی تھنک ٹینک تھے وہ کافی اس چیز کو لے کر کافی پریشان تھے، لیکن آخر کار جس نے بھی تبکی دی اور جو بھی تھا اس کے پیچھے بڑا ہی ان کو ایک قسم کی داد رسی کی ہے یا ان کو کانفیڈنس دلایا ہے اس معاملے میں، اور یہ دورہ سر انجام پا گیا ہے۔ یہ دورہ اہم کیوں تھا؟ یہ دورہ اتنا مشکل کیوں تھا؟ یہ دورہ اتنا یہ ہر لحاظ سے ایک پیچیدہ کیوں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ایران جو ہے آج کل یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہے اور وہ اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو امریکہ اس کے بیک پہ کڑا ہے اور جتنی بھی سپورٹ وہ چاہے وہ ویپن سپلائی ہے، چاہے وہ اسٹریٹجک حوالے سے ہے، چاہے وہ جتنی بھی کمیونیکیشن انٹیلیجنس ہے، وہ سارا جو ہے امریکہ ان کو دے رہا ہے۔ اور امریکہ نے کل عام کہا ہوا ہے کہ جو بھی ایران کا ساتھ دے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا، یا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا دفاع ہماری آخری لکیر ہے۔ تو ناظرین، یہ دورہ اس لیے اہم تھا کیونکہ ساری دنیا ایک طرف تھی، اور یہ جو چین ایران اور روس کا جو نیا بلاک بن رہا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ اب اس میں پاکستان بھی شامل ہو رہا ہے، اور پاکستان نے بھی اپنا کچھ فیصلہ کر لیا ہے اس معاملے میں، کیونکہ پاکستان نے اس حوالے سے یقیناً امریکہ کو خفا کیا ہے، امریکہ کو بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ امریکہ ہرگز یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ دورہ ہو اور پاکستان یہ جرأت کر سکے، پاکستان یہ ایرانین صدر کو خوش آمدید کہے۔ یہ امریکہ کی بالکل خواہش نہیں تھی، اور پاکستان کب سے اس خواہش میں مبتلا تھا، لیکن یہ پاکستان کو اتنی اہمیت نہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ایرانی صدر کو خوش آمدید کہہ سکے یا ایرانین کو کہہ سکے کہ آئے ہمارے ملک کا دورہ کریں۔ اس سے پہلے ایران اور پاکستان کی بھی کچھ چپکلش چل رہی تھی، کچھ ایک دوسرے پہ میزائل پھینکے گئے، لیکن اللہ نے بڑا خیر کر دیا، اور یہ ہے کہ جس میں روس اور جو سعودی عرب تھا اس نے اس صلح میں یا معاملات سلجھانے میں کافی مدد کی پاکستان کی اور ایران کی، اور ان کو میز پہ بٹھایا۔ پیچھے معاملات جو بھی چل رہے ہیں، جس طرح بھی چل رہے ہیں، کچھ کھچڑی پک رہی ہے اور کچھ چھوٹی کھچڑی پک نہیں رہی ہے، کچھ بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے جس کا آپ کو اور ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، یہ جو ایران گیس پائپ لائن ہے اس پہ بھی امریکہ اپنی تحفظات کا اظہار کر چکا ہے اور پاکستان کو واضح کہہ چکا ہے کہ آپ ہرگز ان کے ساتھ یہ جو گیس کا پائپ کا معاہدہ ہے یہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ امریکہ جانتا ہے کہ پاکستان کی بہت سی مشکلات ہے، پاکستان اس وقت کرائسس میں گرا ہوا ہے، پاکستان کے لوگ بلا اٹھ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے، گیس کی مہنگائی کی وجہ سے، اور ظاہری بات ہے جہاں بجلی مہنگی ہو، گیس مہنگا ہو، تو وہاں ہر ضرورت کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ بہت غور سے یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام مہنگائی سے کتنے تنگ ہے اور کتنے پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن امریکہ پھر بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کرے۔ اس کی اپنی ایک چودراہٹ ہے، اس کی اپنی ایک بدماشی ہے، اس کی اپنی ایک دنیا کے لیے اپنے قوانین ہیں، کئی ملکوں کے لیے ایک جیسے ہیں، پاکستان کے لیے دوسرے قسم کے معاملات رکھتا ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی کمزور ممالک ہیں ان کے لیے یہ امریکہ جو ہے وہ دوسرے قانون رکھتا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا پر بھی یہ پریشر تھا، اس سے پہلے دوسرے ملکوں پہ بھی یہی پریشر تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ پریشر لے لیا اور کچھ لوگوں نے یہ پریشر بالکل نہیں لیا، اور انہوں نے اپنے جو آزادانہ فیصلے کیے اور عقاب کی طرح آزاد اڑے پھرے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی پاکستان پہ کئی پریشر آئے تھے امریکہ کی طرف سے، لیکن اس وقت کے جو حکمران
طبقہ تھا وہ انہوں نے نہایت دلیری سے اور ایک ٹیکنیک سے امریکہ کو مطلب انکار کیا تھا یا ان کی بات نہیں مانی تھی۔ ایوب خان کو چائنا سے منع کیا گیا تھا، یا جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ ایٹمی پروگرام سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے چوری چپکے یا جو بھی آپ کہیں دلیری سے وہ پروگرام جو تھے وہ کر دیے۔ چائنا سے دوستی بھی بڑھ گئی اور ہمارا ایٹمی پروگرام بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تو یہ آتے رہتے ہیں۔ ابھی امریکہ یہ جو نئی حکمت عملی ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کھلے عام جو ہے فلسطین میں مظالم کر رہا ہے اور بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن امریکہ اس کے بیک پہ کڑا ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا ہے، اس کے لیے مطلب کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے کہ مطلب سیز فائر کر سکے یا ان کا کوئی فیصلہ کر سکے۔ اقوام متحدہ کئی جگہوں پہ فیل نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان جو باقی ممالک ہے، روس ہے یا سعودی عرب ہے یا چائنا ہے، ایران ہے، انہوں نے کچھ میرے خیال میں اپنا کچھ فیصلہ کر لیا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے، نظر ایسا آ رہا ہے کہ پاکستان بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، کیونکہ ایران کے صدر کا آنا اور ان کا اس طرح استقبال ہونا اور ان کے ساتھ اس طرح کئی معاہدات طے ہونا یقیناً پاکستان کی کچھ دلیری نظر آ رہی ہے اور پاکستان نے کچھ دلیرانہ فیصلے کیے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اس سے بہتر ہو جائے وہی فیصلے پاکستان کے حکمرانوں کو کرنے چاہیے، کیونکہ غریب مر رہے ہیں، بلبلا اٹھ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان کڑا ہے۔ تو ایسے فیصلے ہمیں خاص کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور جہاں سے ہمیں ضرورت ہو مطلب یہ کہ ہمیں ٹریڈ بڑھانے چاہیے۔ آپ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ کافی بوسٹ کر رہی ہے، تجارتی جو ہے راہداریاں مطلب بن رہی ہیں، لوگ تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے مطلب سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں انڈیا جو ہے وہ اے آئی میں کافی ترقی کر چکا ہے، اور وہ جو ہے بہت بڑے بڑے معاہدات اس نے کیے ہوئے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے اس سے حوالے سے آپ ٹیسلا کے اس سے لے لیں، اور اس طرح کئی معاہدات اس نے کیے ہوئے ہیں، اور وہ معیشت کی دنیا میں ابھی ایک بڑا نام ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور دنیا کی پہلی دوسری معیشت بن رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح مطلب اس کے کچھ الگ لگ بھگ ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس طرح کچھ بڑے مطلب فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ ہم دیوار سے لگ جائیں گے اگر اسی چاپلوسی میں اور اسی اس میں لگے رہے، خوشامدی میں لگے رہیں، تو شاید ہم کہیں کے نہ رہیں، نہ ہمارا کوئی قومی تشخص ہوگا، نہ ہمارا کوئی قومی وقار ہوگا، نہ ہماری کوئی پہچان ہوں گی، اور ہم گمنامی میں مر جائیں گے، گمنامی میں ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا نہ کرے۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو، پاکستان کے حکمرانوں کا ہی اللہ حافظ ہو، اور دعا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور جتنے بھی فیصلہ ساز ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے ذہنوں کو اتنا مضبوط اور تازہ بنائے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکے کہ پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم ملک بنائے، اور تاکہ اس کے جو عوام ہو وہ خوش ہو، خوشحال ہو، اور مطلب تندرست ہو، توانا ہو، تاکہ پاکستان کے کام آئے، اور نیکسٹ جنریشن جو ہمارا ہے وہ ہمیں دعائیں دیتے رہے۔ آمین۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پامان۔